الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے لکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم مولانا بدر الدین اجمل القاسمی صاحب کی اس نادانی پہ گفتگو کریں گے جو انڈین پارلیمنٹ میں ان سے سرزد ہوئی ہے۔ طلاق ثلاثہ کے موضوع پہ ڈیبیٹ چل رہا تھا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ مولانا اپنے مسلک کی بھی صحیح وضاحت نہیں کر سکے۔ مولانا نے کہا کہ طلاق بدعت کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ خود ان کے مسلک کے ماننے والے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی اس بات سے اگری کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ طلاق بدعت کوئی چیز نہیں ہے۔ طلاق بدعت اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ کا جو پورا ڈسکورس ہے، پورا ڈسکشن ہے، ہمارا جو طلاق کو لے کر کے جو ہمارے درمیان کی پوری بحث رہی ہے وہ اسی پہ ہے کہ طلاق میں سنت کا طریقہ کیا ہے اور بدعت کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 3 مختلف درجے میں آدمی کو طلاق دینی ہے۔ اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں۔ اختلاف کا صرف ایک درجہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک مجلس میں بیک وقت 3 طلاق اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو دے دیا تو وہ 3 طلاق 3 ہو جائے گی یا 1 ہوگی؟ ائمہ 4 کا ماننا یہ ہے کہ 3 ہو جائے گی، سلف اہل حدیثوں کا ماننا یہ ہے، امام ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کا ماننا یہ ہے، محققین علماء کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، ایک مجلس میں اگر آپ نے چاہے جتنی بھی دے دی ہو تو 1 مانی جائے گی۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور اس پہ لمبا چوڑا ڈیبیٹ ہے، یہ معلوم بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسلام میں طلاق بدعت کی کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ حد درجہ کی نادانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا جب آپ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے گئے تھے تو یار تھوڑی تیاری کر کے جاتے، مطلب جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ آپ نے ایک بھی کوئی دلیل نہیں دی، نہ قرآن کی نہ حدیث کی، اور ایسی باتیں آپ نے رکھی کہ ایک عام سا آدمی سمجھ جائے گا کہ آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ آپ اتنے بڑے سیاسی قائد ہیں، اپنی پارٹی چلاتے ہیں، آپ سے کیا کیا اچھی توقعات ہوتی ہیں۔ آپ وہ کیا کہتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور وہ پسٹل چلا دیتا ہے تو جان جائے گی یا نہیں جائے گی، کتنی نادانی والی بات کرتے ہیں۔ یہ طلاق پسٹل ہے آپ کے ہاتھ میں، طلاق کا اختیار پسٹل ہے، اور اسلام نے جو باضابطہ طریقہ بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ پسٹل لے کر کے گولی مار دیجئے۔ تو کم سے کم تھوڑا بہت تو پڑھ لکھ کر کے جائیے۔ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں، پڑھ لکھ کر کے جایا کیجئے، بدنام مت کیجئے مسلمانوں کو۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے علماء کے بارے میں لوگوں کا نظریہ خراب ہوتا ہے، ان کو لگ جاتا ہے کہ علماء اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکیں۔ تھوڑی سمجھداری کا مولانا ثبوت دیجئے۔ بہت افسوس ہوا، پڑھ لکھ کر اگر آپ اس موضوع پہ جاتے آپ کو تعجب نہیں ہوتا، یار آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ہم مسلمان یہ محسوس کر رہے ہیں، عام مسلمان محسوس کر رہا ہے کہ اس موضوع پہ، طلاق ثلاثہ کے موضوع پہ آپ کے دوسرے ممبر پارلیمنٹ غیر مسلم حضرات زیادہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہی اگر آپ سدھارتھ وردراجن وغیرہ کی تحریر پڑھ لیتے تو آپ کو اچھا خاصا موضوع مل جاتا، اچھا خاصا مواد مل جاتا۔ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے گفتگو رکھی ہے۔ آپ اس ڈیبیٹ کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ آپ کو معلوم ہے ہم اہل حدیثوں کا موقف بہت کلیئر ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہی ہوتی ہے۔ خود آپ کے لوگ جب پھنستے ہیں تو ہمارے یہاں آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، اور ہمارے فتوے سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آج تک کی پوری تاریخ میں مسائل کے اختلاف کو کبھی دہشت گردی اور دیش دروہی سے جوڑ کر کے دیکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ علماء کے درمیان ایک پر ایک مسئلے میں بڑے بڑے اختلاف رہے ہیں، کسی مسئلے میں شرک و کفر تک کا اختلاف رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معاملے میں کتنے بڑے بڑے اختلاف رہے ہیں، کیا کیا اختلاف نہیں رہا ہے ہمارے درمیان، فقہی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں، مختلف مسائل میں۔ لیکن جو لوگ آپ کے ایک مسئلے میں مخالف ہیں آپ ان کو دہشت گرد کہہ دیجئے، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ پھر آپ کو اس معاملے میں بھی معلومات کی بڑی کمی ہے۔
ہمیں تو افسوس اس بات پہ کہ آپ کو اس بارے میں بھی معلومات نہیں ہے۔ صاحب مجھے آپ بتائیے ذرا ڈیٹا، کچھ تو پڑھ لکھ کر کے جائیے، ڈیٹا دکھائیے ذرا، کب ایسا ہوا کہ ہندوستانی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ اہل حدیث مسلمان، سلفی مسلمان دہشت گرد ہیں؟ کوئی ایسا قانون آیا ہو، کوئی ایسا آرڈیننس لایا گیا ہو کہ اہل حدیث جو ہندوستان کے ہیں، سلفی جو مسلمان ہیں، یہ دہشت گرد ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ ان کو دہشت گرد مانتی ہے۔ کم مانتی ہے بھائی، کہاں مانتی ہے؟ آپ کے کہہ دینے سے مان لیتی ہے؟ تو کتنا ننسنس بک رہے ہیں آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کہاں کیا بک رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی سچائی بھی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ذرا بتائیے آپ، یا صرف جوش میں رہتے ہیں، دماغ گھر چھوڑ کر کے تب پارلیمنٹ پہنچتے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھی شکل و شباہت ہے آپ کی، دیندار دکھتے ہیں آپ، تو ذرا سلیقے سے گفتگو کیجئے، سیکھیے کہ کیسے بات کی جاتی ہے، غیر مسلم دوستوں سے، بھائیوں سے سیکھیے کہ وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، اسی موضوع پہ ان لوگوں کی گفتگو کتنی اچھی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ہی کے ہم مسلک بھائی جو بعض مسائل میں آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، انہوں نے آج سے 2-3 سال پہلے ایک کانفرنس بلائی تھی اور آپ کے ساتھ ہمیں بھی دہشت گرد کہا تھا۔ وہ یہ مان رہے تھے کہ وہ 80% ہیں، آپ 20% ہیں، اور پورے ہندوستان کے تمام اداروں پہ آپ کا قبضہ ہے اور آپ دہشت گرد ہیں۔ علماء مشائخ کانفرنس یاد ہے کہ یاد دلاویں آپ کو، تو ان کی بات اگر مان لی جائے تو آپ تو خود دہشت گرد ہیں۔ مسلمانوں کے تمام ملی جو ادارے ہیں ان پہ آپ نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ علماء مشائخ کانفرنس جو بلائی گئی تھی وہ حد درجہ ایک گھٹیا حرکت تھی۔ ہم نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، لکھا کہ یہ سب غلط گھٹیا حرکت ہے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی، باضابطہ ایک ادارے کے فارغ ہیں اور آپ اس طرح کی بات جا کر کرتے ہیں؟ آپ سے اتنی اچھی توقع ہم باندھتے ہیں اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ دہشت گردی کا فقہی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بات اور نہیں معلوم ہے، یا مجھے نہیں پتا آپ جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہ بھی کیسے لوگ ہیں۔ یار بڑے لوگ، اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے، آپ بڑے سیاسی آدمی ہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو رکھیے نا، جو اچھا بریف کر کے آپ کو دیں، لکھ کر کے دیں ٹھیک سے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو رکھیے، امت کو شرمندہ مت کیجیے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے لکھوا لیجئے، اگر نہیں لکھنا جانتے ہیں تو لکھوائیے، بولنا نہیں جانتے ہیں تو سیکھیے، اس کے بعد بولیے۔ اس مسئلے میں مسلمانوں کے درمیان کا اختلاف معلوم ہے، اہل حدیثوں کا موقف معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سلفیان ہند نے یہ محسوس کیا کہ گورنمنٹ غلط طریقے سے اس مسئلے کو اٹھا رہی ہے، تو ہم نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ، ہر ملی پلیٹ فارم پہ آپ کا ساتھ دیا، اور آپ پارلیمنٹ میں جا کر جوتے لگا رہے ہیں۔ آپ کو گود اٹھا لیا تو کان پہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے آپ؟ یہ بدتمیزی ہے، بدتہذیبی ہے، غداری ہے، بے ایمانی ہے، ناسمجھی ہے، امت کو توڑنے کی کوشش ہے۔ ایک عام آدمی اگر یہ کام کرے، ایک عام مولوی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی حیثیت ایک عام مولوی کی نہیں ہے، آپ ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، ملی رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، مسلم شناخت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں گے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے حضرت۔ اگر آپ کا ارادہ برا نہیں تھا اور بغیر سمجھے بول دیے تو اپنے آپ کو علم سے بہراور کیجئے، پڑھیے لکھیے، اور اگر نیت اچھی نہیں تھی، ارادہ ہی غلط تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر گر جائیے، توبہ کیجئے، مسلمانوں سے معافی مانگیے، پارلیمنٹ میں جا کر موقع ملے تو دوبارہ کہیے کہ زبان پھسل گئی تھی، میں سمجھ ہی نہیں پایا، ناسمجھی میں بول گیا۔ اگر اسی طرح کے مسائل کے اختلافات کو دہشت گردی اور دیش دروہی سے جوڑ کر دیکھا جاتا رہا تو ہم میں سے، آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور اتنی سامنے کی سچائی آپ کو سمجھانی پڑے، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اس موقف کے ساتھ علماء دیوبند کھڑے ہوں گے، ندوہ کے لوگ کھڑے ہوں گے، جمعیت علماء ہند کے لوگ کھڑے ہوں گے، جماعت اسلامی کے لوگ کھڑے ہوں گے،
بلکہ ہمارا مکمل پختہ یقین ہے کہ ہمارے وہ بھائی بھی کھڑے نہیں ہوں گے جنہوں نے علماء اور مشائخ کانفرنس بلائی تھی، وہ بھی آپ کو نکار دیں گے۔ سوچئے، ایک طرف مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں، جمعیت علماء ہند کے بیچارے ذمہ داران ہیں، مسلمانوں کو زبردستی پھنسایا جاتا ہے، غلط طریقے سے دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے، وہ ان کو بیچارے بچانے کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، کتنے وکلا کو لگاتے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے ان کو، اور وہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں، آپ اپنی کیا زبردست سمجھداری ہے آپ کی کہ پارلیمنٹ میں جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ارشد مدنی صاحب اور ان جیسے لوگ کوششیں کر رہے ہیں سب بیوقوف ہے، ورنہ یہ جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں مسلمانوں کے واقعتاً سب دہشت گرد ہیں، انہی کی وجہ سے پورے ملک میں دہشت گردی ہے۔ بھگوا دہشت گردی کا کوئی نشان وشان نہ پایا جاتا ہے، جتنی دہشت گردی ہے یہ سب سلفی مسلمان کرتے ہیں۔ آپ کو ایوارڈ ملے گا مولانا، ہمیں پورا یقین ہے۔ اس معاملے میں تھوڑا اور اگر آپ آگے بڑھیں گے آپ بہت آگے جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بہت آگے تک جا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ امت انشاءاللہ آپ کو نہیں بخشے گی، اللہ پاک آپ کو نہیں بخشے گا۔ یہ نادانی ہے۔ آپ کسی جلسے سے تقریر کرتے ہوئے کہتے کہ یہ اہل حدیث لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس مسئلے میں وہ غلط ہیں، قرآن و حدیث کے نصوص کے خلاف ہیں، ہمارے فقہا کے خلاف ہیں، تو یہ دوسری بات تھی۔ اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اگر آپ قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کرتے کہ آپ جن اہل حدیثوں کے موقف کو بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو مزہ آتا، لگتا کہ ایک حنفی فقہ کا بڑا عالم ہے اور مضبوط دلائل سے ثابت کر رہا ہے، اہل حدیثوں کے پاس اس معاملے میں دلیل نہیں ہے، اور جو حکومت ان لوگوں کا زاویہ پیش کر رہی ہے تو حکومت بھی غلط کر رہی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر پائے۔ آپ تو اس مسئلے میں حنفیوں کا جو ماننا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکے، اتنی نادانی ہے آپ میں۔ آپ سے ایک خاتون نے دلیل مانگا تو آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کتاب دکھا دیں گے۔ جناب عالی دلیل یاد کر کے جائیے، بات کرنے کا سلیقہ سیکھیے، جس ایشو پہ گفتگو ہو رہی ہو اس ایشو پہ پہلے اچھی طرح نظر رکھیے، اور تب ذرا سا کچھ کہیے تو لگے کہ لوگ ہاں بھائی ایک عالم بول رہا ہے۔ آپ کی تو گفتگو سے جاہل بھی شرمندہ ہو جائے گا۔ آج ہی اور بھی پارلیمنٹ کے اور دوسرے ممبران نے بھی گفتگو کی ہے اکیلے میں چین سے، جب دل دماغ شانت ہو تو ذرا ان کو بھی سنیے گا۔ افسوسناک ہے حضرت، بری بات ہے، جائزہ لیجیے اپنا۔ اس قسم کی غلطیاں کیا معلوم آپ کو سیاسی سطح پہ کیا فائدہ پہنچائیں گی، لیکن ملی سطح پہ پوری امت کو مار دے گی۔ اور ہم بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کی سمجھداری آپ کے اندر ہوگی۔ ہندوستان کی پوری تاریخ میں اہل حدیثوں کا تعلق دہشت گردی سے کبھی نہیں رہا ہے۔ ہم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم جمعیت علماء ہند کے معماران میں ہیں، ہم ندوۃ العلماء کے معماران میں ہیں۔ ہمارا موقف وہی رہا ہے جو جمعیت علماء ہند کا موقف رہا ہے، جو مولانا ابوالکلام آزاد کا موقف رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے سیاسی رہنما رہے ہیں، ہم نے انہی کے موقف کو شروع سے آخر تک اپنایا ہے۔ ہم ہندوستان کی جمہوری قدروں کے پاسبان اور امین رہے ہیں، ہم نے جنگ آزادی میں قربانیاں دی ہیں، ہم نے دیش کو آزاد کرایا ہے، اور تب یہ کوششیں کی ہیں جب کوئی نہیں کر رہا تھا۔ ہماری تاریخ سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو ذرا جا کر پڑھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید آج آپ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کے یہ بدماشیاں کر رہے ہیں تو وہ اس لیے بھی کہ ہم لوگوں نے اپنا خون بہایا ہوا ہے۔ تحریک شہیدین کے متعلق ذرا سا جا کر کے ضرور پڑھیے گا، اگر نہیں پڑھے ہوئے ہوں تو پڑھیے گا، صادقان صادق پور کی تاریخ ضرور پڑھیے گا، مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ غزنوی علماء رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی تاریخ ضرور پڑھیے گا، مولانا عبدالقیوم صاحب کی تاریخ ضرور پڑھیے گا، تو پتہ چلے گا کہ کن کن محاذ پہ ہم اہل حدیثوں نے کیا کردار ادا کیا ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے۔ کتنی گھٹیا باتیں اتنی آسانی سے، اور اس میں بھی آپ پارلیمنٹ میں بولتے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے سمجھدار علماء جو باتیں دیوبند اور سہارنپور کے ممبروں سے نہ کہہ سکیں، وہاں کے اسٹیج سے نہ کہہ سکیں،
آپ کی لا علمی اور نادانی کی انتہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نہایت درد مندی سے، بہت درد ہے، تکلیف ہوئی ہے حضرت، اس لیے اگر لہجہ گستاخانہ ہو جا رہا ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن معاف کیجیے گا یہ کسی سمجھدار سیاسی قائد کا رویہ نہیں تھا جو آج آپ نے اپنایا ہے. ہم تو علماء سے جو مختلف مسائل میں باہم دیگر باضابطہ مختلف رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان سے بھی بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ملی ایشوز کو سمجھتے ہوں گے یا سمجھیں، اپنے اختلافات کو چہار دیواری کے اندر رکھیں، جب باہر آئیں تو ایک دوسرے سے اچھی طرح ملا سکیں ہاتھ، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ جی سکیں. اور آپ تو آئیکن ہیں، بڑے سیاسی لیڈر ہیں، آپ تو ہندوستان کی جو زمینی حقیقت ہے، سماجی حقیقت ہے، اس سے واقف ہیں. ہم مسلمانوں کی جو عددی قوت ہے، کتنی ہے نہیں ہے، اس سے آپ واقف ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کیا کیا مسائل، کن کن مسائل کا سامنا ہے، آپ واقف ہیں. آپ خود وہ شعر پڑھے، تعالیٰ کا شعر بھی آپ نے غلط ہی پڑھا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، آپ خود پڑھ رہے تھے. سمجھیے، امت کے بارے میں ذرا اچھا سوچئے. آپ کے بارے میں ہمارے خیالات اچھے تھے، لیکن اس قسم کی نادانیاں کیجیے گا، پوری امت کو آپ کٹگرے میں کھڑا کر دیں گے. ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کریں حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سمجھ دے. اور ہم پھر گزارش کریں گے، آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، ملی رہنما کی حیثیت سے آپ کو دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح کے نیشنل پلیٹ فارم پہ جب آپ جائیں تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ صرف دیوبندی مولوی نہیں ہیں، ایک رہنما ہیں. کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کر لیجئے، خود اپنے حلقے کے جو آپ کے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ رہے ہیں. آج کے زمانے میں مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں، ان سے ہی سیکھ لیجئے. سمجھداری آنی چاہیے، امت کے بارے میں ذرا اچھا سوچیے. یہ اختلافات آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ایشو پہ، طلاق ثلاثہ کے ایشو پہ، ظاہر ہے کہ ائمہ اربعہ کا موقف ایک ہے، صرف محققین میں اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے، سلفیوں کا یہ موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہو. لیکن اس موضوع پہ ہم ہندوستان میں باضابطہ سیمینار کرا چکے ہیں. ہم مختلف مکاتب فقہ کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اس پر ڈیبیٹ کر چکے ہیں، اور ہم نے بہت سلیقے سے اس پہ گفتگو کر کے اس بات کو سمجھا ہے کہ حالات کے مطابق ضرورت کے تحت فتوے بدلتے ہیں. غالباً 1979 یا 1979 میں ایک باضابطہ سیمینار کیا گیا تھا اس پہ. ہر مکتب فکر کے علماء اکٹھا ہوئے تھے، اور وہاں یہ بات مانی گئی تھی کہ اجماع کا دعویٰ کہ اس مسلک پہ کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، اس پہ اجماع کا دعویٰ مکمل طریقے سے درست نہیں ہے. مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے ماننے کے الگ الگ انداز رہے ہیں، اور خاص طور سے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے طرز پہ جو لوگ بھی سوچتے ہیں، ان کا یہ موقف رہا ہے. ہندوستان میں اہل حدیثوں کی پوری تاریخ ہے، ان کا یہی موقف رہا ہے. ہم پھر آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ خود پھنستے ہیں تو اس مسئلے میں ہمارے پاس آتے ہیں آپ، اور اس مسئلے کی بنیاد پہ آپ ہم کو دہشت گرد بتا رہے ہیں. بتائیے، سب غلط بات ہے. کم سے کم اس ایشو کو ٹھیک سے سمجھیے. آپ اگر صرف جیسے تیسے مولوی رہتے ہیں نا، جو اسٹیج پہ آتا ہے اس مسلک کے خلاف اس مسلک کے خلاف بولتا ہے، تو بخدا میں اتنی انرجی ضائع نہ کرتا. مجھے پتہ ہے ہر مسلک کے ماننے والوں میں اس قسم کے بیوقوف مولوی موجود ہیں جو چھوٹے چھوٹے بعض غیر سنجیدہ مسائل کو اٹھا کر کے اپنے جیب بھرتے ہیں. لیکن آپ سے یہ توقع نہیں رہتی ہے. جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، پوری ملت کی نظر ہے ان پہ، پوری قوم آپ کو دیکھتی ہے، مسلم تو کیا غیر مسلم آپ کو دیکھتی ہے، پوری قوم دیکھتی ہے، پورا ملک آپ کو دیکھتا ہے، اور وہاں آپ اس قسم کی نادانیاں کرتے ہیں. صحیح بات نہیں ہے حضرت. دہشت گردی کا تعلق ہندوستان میں مسلمانوں سے حقیقت نہیں، افسانہ ہے. اور یہ اتنا خطرناک افسانہ ہے کہ مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے مولانا مودود مودودی جیسے لوگوں کو اپنی زد میں لے لیتا ہے. دارالعلوم دیوبند پہ بھی لوگ نگاہیں ڈال دیتے ہیں. RSS کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سب سے بڑا گڑھ ہے دہشت گردی کا. کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہیں، سلفی ہیں، یہ اصل ہیں. کچھ اور بھی لوگ اوروں کی طرف اشارے کرتے ہیں.
یہ حقیقت نہیں ہے، یہ فسانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں دہشت گردی کے معاملے میں مسلمانوں سے اس کی کوئی حقیقت نہیں جڑتی ہے۔ یہ مکمل فسانہ ہے، مختلف حکومتوں کا بنایا ہوا فسانہ ہے، تاکہ وہ اپنی حکومت کی مدت بڑھا سکیں، تاکہ وہ میجورٹی کے لوگوں کو شانت رکھ سکیں۔ روزگار تو دے نہیں سکتے، لوگوں کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے، مہنگائی پہ تو قابو پا نہیں سکتے، سڑکیں اچھی کر نہیں سکتے، ریل وغیرہ کے نظام کو اچھا کر نہیں سکتے۔ یہ ساری خرابیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے دہشت گردی کا ایشو بنایا جاتا ہے حضرت، ورنہ ہندوستان وغیرہ میں الحمدللہ اس طرح کی کوئی دہشت گردی ہے بھی نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس کا تعلق کم از کم مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ہم سے زیادہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے وہاں لڑائی لڑنی تھی۔ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ تو RSS کی زبان بول رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو گئے ہیں لگتا ہے آپ۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، اس پورے ایشو کو سمجھیے، ورنہ آپ مسلمانوں کے قائد ہونے کی بجائے ان کے لیے ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے۔ ہم بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے باوجود مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے ملی مسائل یکساں ہیں۔ ندوہ جب بنا تھا تو ہم آپ ساتھ تھے، جمعیت علماء ہند جب بنی تھی تو ہم آپ ساتھ تھے، ہندوستان کی آزادی کی جب لڑائی لڑی جا رہی تھی تو ہم اور آپ ساتھ تھے، تحریک شہیدین میں ہم اور آپ ساتھ تھے، سید احمد بریلوی تھے تو شاہ اسماعیل دہلوی بھی تھے، ہم ساتھ تھے، ساتھ رہے ہیں، ساتھ رہنا پڑے گا، مجبوری بھی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو یہ حماقت ہے، نادانی ہے۔ شاید آپ کا کوئی سیاسی فائدہ ہو تو ہو، لیکن امت کا بہرحال نقصان ہے۔ ہم نہایت ادب اور احترام سے گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ اللہ کے واسطے اس پہ وضاحتی بیان دیجیے، مانیے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نادانی کر گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم امت کے تمام مکاتب فکر سے کہنا چاہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کا یہ زاویہ بہت گھٹیا ہے، بہت خطرناک ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ شعر بہت مشہور ہوا ہے، راحت اندوری صاحب نے ایسے نہیں کہہ دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے حقیقت کو سمجھیے، جائزہ لیجیے اپنا، اس قسم کی حرکتیں نہ کیجیے۔ امت ایسے بھی بہت پریشان ہے، جن لوگوں سے یہ توقع ہو کہ وہ مسائل حل کریں گے، وہ اگر مسائل اور زیادہ پیدا کرنے کا سبب ہو جائیں تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا کرے۔ ہم تمام مکاتب فکر کے علماء سے، عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا کو پریشرائز کریں، ان کو سمجھائیں اور انتباہ دیں کہ پہلے وہ معافی مانگیں اور دوبارہ اس قسم کی گھٹیا حرکت نہ کریں، اس قسم کی گھٹیا غلطی نہ کریں، اس قسم کی گھاتک بلنڈر، یہ مسٹیک نہیں ہے، بلنڈر ہے۔ آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں، ایک پارٹی چلاتے ہیں، ماشاءاللہ شکل و شباہ سے پورے مسلمان ہیں، قاسمی ہیں آپ، ایک عالم دین کی شناخت ہے آپ کی، اور آپ جب بولتے ہیں تو بغیر سمجھے بولتے ہیں۔ جس ایشو پہ بول رہے ہیں اس ایشو کو آپ نے ٹھیک سے نہیں سمجھا ہے۔ سچی بتا رہا ہوں مولانا، ہمیں بہت مایوسی ہوئی، اس لیے بھی مایوسی ہوئی کہ آپ خود حنفی مسلک جو ہے اس کی وضاحت نہیں کر سکے، اس کو بھی آپ صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکے، ڈیفینڈ نہ کر سکے۔ آپ سے اچھے تو دوسرے لوگ تھے آج، اور ایک ایسی آپ نے، اللہ آپ کو شعور بھی دے اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم مسلمانوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں ان پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پروپیگنڈے ایسے کیے گئے ہیں یا کیے جاتے ہیں کہ جیسے یہ واقعتاً حقیقت ہوں، جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ وہ سچ ہو جاتا ہے۔ اڈوانی جی ایک زمانے میں کہتے تھے کہ سارے مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن جتنے دہشت گرد ہیں سب مسلمان ہیں۔ اللہ پاک کا کرنا دیکھیے کہ ان کی یہ حقیقت کھل گئی، یہ قلی کھل گئی ان کی۔ کچھ ایسے لوگ سامنے آ گئے جو مسلمان نہیں تھے لیکن دہشت گرد تھے۔ پھر ایسے حقائق بھی سامنے آئے جن سے پتہ چلا کہ یہ دہشت گردی کا پورا جال بنا ہوا جال ہے، دہشت گردی اصل میں ہے ہی نہیں، بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے سچائی کم، افسانہ زیادہ ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ حاصل کیا جا سکے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس دہشت گردی کو آپ نظر میں رکھیے
اور مجھے بتائیے کہ جب یو پی اے کی گورنمنٹ تھی، کانگریس جب گورنمنٹ لیڈ کر رہی تھی، تو ہر مہینے 2 مہینے بعد، ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی دہشت گرد کہیں نہ کہیں سے پکڑ لیا جاتا تھا، انکاؤنٹر ہو جاتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ ایسا کیا ہے بھائی کہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی اور دہشت گردی کا پورا سلسلہ ختم ہو گیا؟ بی جے پی کے گورنمنٹ کے آنے کے بعد دہشت گردوں کے نام پہ باضابطہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ نتن گڈکری جی جس زمانے میں ابھی کانگریس کی حکومت تھی، اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ یہ کرنا غلط ہے، یہ تو ایک پوری کمیونٹی کو مطلب آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ ان کا بالکل باضابطہ بیان تھا، کلدیپ نیر صاحب نے باضابطہ لکھا تھا ان کے انٹرویو کو۔ ابھی ریسنٹلی ایسا ہو رہا ہے جب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی جیت نہیں پائیں گے، 3 راجیوں میں ان کی ہار ہو گئی ہے، تو اب اس قسم کی کچھ حرکتیں شروع ہو گئی۔ سمجھیے ذرا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھانے کے لیے بہت دور آپ کو لے جانا پڑے، یہ حقائق ہیں جو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ ہم جیسے غریبوں کو سمجھ میں آتے ہیں، نادانوں کو، کم علموں اور کم فہموں کو، بچوں کو سمجھ میں آتی ہیں حقیقتیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، افسوسناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ دے۔ حضرت، آپ نے دل پہ چوٹ ماری ہے، درد بہت گہرا ہے، بہت پریشان ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے، اللہ آپ کو سمجھ دے۔ امت کے بہرحال ایک بہت اہم فرد ہیں آپ کی خدمات بھی ہیں، اس قسم کی حرکت نہ کریں، اور اللہ کے لیے معافی مانگ لیجیے۔ معافی جب آپ مانگیں گے اور وضاحت اچھی دیں گے تو انشاءاللہ اچھا پیغام جائے گا۔ مسلمان ایسے بھی بہت درد میں ہے، ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، کتنا پریشان ہے، اس میں آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے، ہمیں شعور دے، اور اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ہیں، رہیں گے۔ آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے نہ آپ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 مان لیں گے، نہ آپ کے کہنے سے ہم 3 کو 3 مان لیں گے۔ ہمارے دلائل ہیں، آپ کے دلائل ہیں، ہمارے پاس ڈیبیٹ ہیں، لگاتار مستقل ڈیبیٹ رہے ہیں، ہمارے مباحثے رہے ہیں، لیکن ان بنیادوں پہ ہم کسی کو دیش دروہ، دہشت گرد کہیں، یہ بری بات ہے، یہ رویہ خطرناک ہے پوری امت کے لیے، آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ آج شاید آپ خوش ہوں، لیکن کل آپ کا گھر بھی عزت میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا بدرالدین نجم قاسمی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح شعور دے، صحیح سمجھ دے، انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور بہتر انداز میں اس پورے مسئلے کی اچھی وضاحت کی توفیق دے، معافی مانگنے کی توفیق دے، علی الاعلان، باضابطہ طریقے سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔